ہے سوگ جس جگہ بھی شہ مشرقین کا، خود پرسا زہرا لیتی ہے اس نور عین کا۔ رونا ثواب جس پہ نہ رونا حرام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم علیہ السلام ہے، چشم اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرق برب الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ درود پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ سمائیں حیات معنوی پر آج ہی ہماری 7ویں نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اے انسان تو کیوں اپنے پروردگار سے تکبر کرتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تو اپنے کریم پروردگار سے تکبر کرتا ہے؟ وہ تمہارا کریم پروردگار جس نے تجھے خلق کیا، تمہارا تسویہ کیا اور تجھے عدل کے ساتھ بنایا، اور پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے پیدا کیا۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں رات میں نے چھوڑی تھی۔ رات میں نے عرض کیا تھا، اور وہی اسی صورت پر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے، میں عرض کیا تھا کہ تاریخ یعقوبی جو متوکل کے زمانے میں چھپی، حالانکہ یہ احادیث کی کتاب نہیں، لیکن اس کو بھی لکھتے لکھتے دشمن کو بھی لکھنا پڑا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول ضرور پہنچا دو اس کو جو تیرے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے وہ کر کے نہ دکھایا، یہ نہیں کہ پہنچایا نہیں، کر کے نہ دکھایا تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یعنی زبان سے بتاؤ اور ہاتھ سے دکھاؤ۔ میں نے کیا تھا، اس کے بعد آیت نازل ہوئی اور کس نے کہا؟ تاریخ یعقوبی کے مصنف نے کہا کہ پھر آیت نازل ہوئی الیوم، جب رسول نے بلند کر کے علی کو کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اللہم وال من والا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اللہم وال من والا، یا اللہ محبت کر اسی سے جو علی سے محبت کرے، وعاد من آدا، اور دشمنی رکھ اسی سے جو علی سے دشمنی رکھے۔ کہا بس یہ رسول نے کہا کہ پورا کیا اور آیت نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، میرے حبیب آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ میں نے کیا تھا کہ غدیر میں تو سارے مسلمان تھے، سارے حاجی تھے، صحابی تھے، یہ کافر کہاں سے آ گئے؟ اس لفظ کو یاد کرنا تاکہ میں آئندہ چل کر کل رات اس کو بتاؤں گا، اس پر گفتگو کروں گا لفظ کافر پر۔ آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم واخشون، اب ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف مجھ سے ڈرا کریں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ آج کافر بھی آج مایوس ہو گئے،
آیت قبلہ ایک ہے، ایک ہی آیت ہے جو پوری میں پڑھنا چاہتا ہوں. آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے، اب ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں خدا تمہارے لیے کافی ہوں، اور آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا. یہاں سے پتا چلا کہ علی اللہ کے نعمت کا نام ہے، علی اللہ کے نعمت کا نام ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور بعنوان دین آج میں نے تمہارے اسلام کا سے راضی ہوا. بعنوان دین میں آپ کے اسلام سے راضی ہوا. اتنا تو پتا چلا کہ جس اسلام میں جس دین میں علی نہیں ہے اسی اسلام سے خدا راضی نہیں. اب دیکھیں تقریر میری شروع ہو گئی. تقریر میری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ نعمت کی معنی کیا ہے. ہمارے علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ قرآن ویسے ایک کی فضیلت 14 کی فضیلت ہے، ایک کی فضیلت 14 کی فضیلت ہے، لیکن اعتبارات کے حساب سے ہمارے مفسرین نے لکھا کہ جہاں قرآن میں لفظ اعلیٰ استعمال ہوا ہے، اعلیٰ معنی نعمت، اعلیٰ معنی نعمت، سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہو تاکہ تمہیں نجات ملے. میں نے کہا کہ انسان کو تھوڑا سا بھی عقل ہو تو سمجھ جائے گا. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم نجات پا سکو. اگر نعمتوں سے مراد یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں پھر تو سارے شکر کرتے ہیں. کیا کھانے پینے کے چیزوں پر ہمیں جنت مل جائے گی؟ اور اللہ فرمایا ذکر کرتے رہو میری نعمتوں کا تاکہ تمہیں نجات ملے. اب ہمارے مفسر نے لکھا کہ جہاں لفظ اعلیٰ قرآن میں آیا ہے وہاں سے مراد محمد اور علی ہے. جہاں بھی لفظ توجہ چاہتا ہوں، جہاں قرآن میں لفظ اعلیٰ استعمال ہوا ہے وہاں سے مراد محمد اور علی ہے. جہاں پر قرآن میں لفظ نعمت استعمال ہوا ہے وہاں صرف علی ہے، وہاں صرف علی ہے. اور جہاں لفظ نعیم استعمال ہوا ہے اس میں 14 شامل ہے. پھر جملے کو دہرانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ ایک کی فضیلت 14 کی فضیلت ہے، لیکن جہاں اعلیٰ لفظ آیا ہے وہاں مراد محمد اور علی. جہاں لفظ نعمت وہاں سے مراد صرف علی، جہاں نعیم وہاں 14. دیکھا آپ نے کہ اللہ نے شاید فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اور نعمت کی معنی کیا ہے؟ اگر نعمت کی معنی کا ہی پتہ چل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے. نعمت مانے انعام، نعمت مانے فائدہ، نعمت مانے فضل، نعمت مانے حق. یہ 4 معنی مسلمانوں نے لکھا ہے المنجد میں. کیا معنی نعمت کی؟ نعمت مانے انعام، نعمت مانا فائدہ، نعمت مانے حق، نعمت مانے فضل. جنت کا تعلق عدل سے نہیں ہے، جنت کا تعلق فضل سے. ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ اگر اللہ نے عدل کیا قیامت میں تو ہمارا حشر کیا ہوگا. جنت کا تعلق فضل سے ہے، جنت کا تعلق فضل سے ہے، اور نعمت کی معنی ہے فضل، نعمت کی معنی ہے حق. پتا چلا جہاں علی نہیں ہے وہاں حق نہیں ہے، جہاں علی نہیں ہے وہاں کا خدا کا فضل نہیں ہے. اور نعمت کی معنی ہے فائدہ، جہاں علی نہیں ہے وہاں فائدہ نہیں ہے، وہاں گھاٹا ہی گھاٹا ہے. تو میں نے کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب اللہ نے ارشاد فرمایا. دیکھو کتنی عجیب آیتیں ہیں، اور مجھے پتا نہیں کہ یا مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے یا مسلمانوں کو. جب اللہ نے فرما دیا کہ نعمت علی میرے نعمت کا نام ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ نحل میں افبالباطل ہم یؤمنون وبنعمت اللہ ہم ینکرون، افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. کیا تمہارا باطل پر ایمان ہے، تمہارا اللہ کی نعمت پر اعتبار نہیں؟
یعنی تمہارا اللہ کی تمہارا شیطان پر بات تو شیطان ہے، یعنی تمہارا شیطان پر ایمان ہے اور اللہ کی نعمت سے انکار کرتے ہو، کیا مانے؟ یہ قرآن ہے، افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا تمہیں باطل پر ایمان ہے اور اللہ کی نعمت سے انکار کرتے ہو؟ یعنی شیطان پر تمہیں یقین ہے کہ شیطان زندہ بھی ہے، حاضر ناظر بھی ہے؟ تمہیں شیطان پر یقین ہے؟ تمہیں شیطان پر یقین ہے کہ شیطان حاضر ناظر بھی ہے، شیطان زندہ بھی ہے، اور تمہیں علی پر یقین نہیں ہے؟ تمہیں علی پر یقین نہیں ہے کہ علی زندہ ہے، علی حاضر ناظر ہے؟ یہی جو آیت ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، اللہ کی نعمتوں کا جانتے ہیں، یعرفون نعمت اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، ثم ینکرونہا، لیکن جان بوجھ کر اس کا انکار کرتے ہیں، واکثرہم الکافرون، اور میں اکثر کافروں کی ہے۔ پھر وہی مسئلہ آئے گا کہ کون ہے وہ غیر مسلم جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے؟ کسی غیر مسلم نے اللہ کی نعمت کا انکار نہیں کیا۔ یعرفون نعمت اللہ ہے ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں اور جاننے کے بعد جان بوجھ کر اس کا انکار کرتے ہیں، اور میں اکثرت کافروں کی ہوتی ہے۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ جب آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، بھئی گھبرا تو نہیں گے؟ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، ورسولہ، اس کا رسول تمہارا ولی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ مومن بھی تمہارے ولی ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ اب مقصد یہ ہے، اب اندھیرا یہ ہو گیا کہ ولی کی معنی کہا دوست، کہ اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، تمہارا، تو یہ تمہارے کون ہیں؟ تمہارے کون ہیں؟ اللہ تمہارا دوست، تمہارے میں تو پوری کائنات ہے، اس میں شیطان بھی ہے، نمرود بھی ہے، فرعون بھی ہے، ابو جہل بھی ہے۔ کیا اللہ ابو جہل کا دوست ہے؟ فرعون کا دوست ہے؟ انہوں نے ائمہ کو ستایا، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ پتا چلا یہاں ولی کی معنی ہے حاکم، اللہ تمہارا حاکم، ورسولہ، اس کا رسول تمہارا حاکم، اور وہ مومنین بھی تمہارے حاکم ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ بھئی زکوٰۃ تو جناب علی نے دی تھی، پھر اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیوں کیا؟ زکوٰۃ تو جناب علیہ السلام نے دی تھی، پھر اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیوں کیا؟ اگر اللہ جمع کا صیغہ استعمال نہ کرتا تو مسلمان کہتے کہ جس طرح نبوت رسول پر ختم ہو گئی، اس طرح ولایت علی پر ختم ہو گئی۔ جس طرح نبوت رسول پر ختم ہو گئی، اس طرح ولایت علی پر ختم ہو گئی۔ اللہ کی آوازیں نہیں، قیامت تک ولایت رہے گی، قیامت تک ولایت رہے گی۔ اللہ تمہارا حاکم، ایک بات یاد رکھیں، کلمہ پڑھا جاتا ہے حاکم کا، کلمہ حاکم کا پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے اسی آیت کے تفسیر کو نہیں دیکھا، دوسری آیت اس آیت کی تفسیر ہے، اللہ تمہارا ولی، تمہارے اور ہیں، اللہ اور ہے، رسول تمہارا ولی، تمہارے اور ہیں، رسول اور ہے، اور وہ مومن بھی تمہارے ولی ہیں، تمہارے اور ہیں، وہ مومن اور ہے۔ اندازہ لگایا آپ نے؟ اب اللہ نے اللہ تمہارا حاکم، جن کا حاکم ہے وہ اور ہیں، اللہ اور ہے، رسول تمہارا حاکم، جن کا رسول حاکم ہے وہ اور ہیں، رسول اور ہے، اور وہ مومن بھی تمہارے ولی جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ رکوع دینے والے، رکوع میں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے اور ہیں،
اور جن کا حاکم ہے وہ اور ہیں. اب دیکھیں آیت نے کیسے تفسیر کیا. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، پھر جس نے ولی مانا اللہ کو، پھر جس نے ولی مانا اللہ کو، جو مانتے ہیں وہ اور ہے اور جس کو مان رہے ہیں وہ اور ہے. میں زبان سے بات کروں تو میں آگے چلوں میرے دوستوں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جس نے مانا حاکم اللہ کو وَرَسُولَهُ، اور جس نے مانا حاکم رسول کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ والذین پہلے والذین کا، یہ والذین بدل ہے اس پہلے والذین کا. وہ مومن جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکات دیتے ہیں حالت رکوع میں، یہ والذین اس سے پہلے کا بدل ہے. جس نے حاکم مانا اللہ کو ورسولہ. بھائی آپ گھبرا تو نہیں گئے نا؟ دیکھیں گھبرا تو مجھے چاہیے جو اتنی محنت کرتا ہوں، مجھے گھبرانا چاہیے. آپ تو گھبرا گئے. میں کیا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، پھر جس نے ولی مانا حاکم مانا اللہ کو وَرَسُولَهُ، اور جس نے حاکم مانا رسول کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان مومنین کو جنہوں نے حالت رکوع میں زکات دی تھی. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ ہم الغالبون، تو وہ اللہ کا غالب گروہ ہے. میں کیا کہ امام فخر رازی نے لکھا کہ جب صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول یہ غالب گروہ کون ہے، آپ نے فرمایا ہم شیعۃ اللہ، یہ اللہ کے شیعہ ہیں. پتا چلا جو اللہ کے شیعہ ہوتے ہیں، پتا چلا جو اللہ کے شیعہ ہوتے ہیں ان کا کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی. میں شان نزول بتا رہا تھا. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں لیکن جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں، اور ان میں اکثرت کافروں کی ہے، اکثرت کافروں کی ہے. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو 9 صحابی مسجد میں بیٹھ گئے. جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ آیت، توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی، جب یہ آیت نازل ہوئی حالت رکوع میں علی نے زکات دی تھی، لیکن اللہ نے کہا میں بھی ولی، میرا رسول بھی ولی. بھائی عقل کی تقاضا کا ہے. یا اللہ حالت رکوع میں علی نے زکات دی تھی، آپ نے تو نہیں دی تھی نا، رسول نے تو نہیں دی تھی نا. جب زکات دینے والا علی ہے تو آیت ایسی ہونی چاہیے تھے وہ مومن بھی ولی ہے جو قائم کرتا ہے نماز کو اور زکات دیتا ہے حالت رکوع میں. وہ مومن ولی ہے جو قائم کرتا ہے نماز کو اور زکات دیتا ہے حالت رکوع میں. یا اللہ یہ اپنے آپ کو آپ نے شامل کیوں کیا کہ میں بھی ولی ہوں؟ آپ نے رسول کو بھی شامل کر دیا کہ میرا رسول بھی ولی ہے. آواز ہے عبدالحکیم، اگر میں اور میرے رسول کو میں شامل نہ کرتا تو مسلمانوں کے جو ذہن میں ولایت ہے، یہ جو ننگے پھرتے ہیں، اگر ماننے پر آئے تو ننگے کو بھی ولی کہیں، پاگل کو بھی ولی کہیں، اور نہ ماننے پر آئے تو علی کو بھی ولی نہیں کہتے. آواز آئی اگر میں اللہ اور رسول کو علی کے ولایت میں شامل نہ کرتے تو دنیا کے جو ذہن میں ولایت ہے وہی علی کو ولی سمجھتے. اس لیے میں نے اور رسول نے اپنے آپ کو ولی کہہ کر دنیا کو بتایا کہ علی وہ ولی نہیں ہے جو تمہارے تصور میں ہے. جس شان کا میں ولی ہوں، جس شان کا میرا رسول ولی ہے، اسی شان کا یہ علی ولی ہے. اب جس معنی میں اللہ ولی،
اسی معنی میں رسول ولی، اسی معنی میں علی ولی. اب جو معنی کرو ولی کی، لیکن جس معنی میں اللہ ولی. بس فرق اتنا ہے کہ اللہ اپنی ذات میں ولی ہے اور یہ بإذن اللہ ولی ہے. فرق اتنا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اپنی ذات میں ولی ہے، یہ بإذن اللہ ولی ہے. تو جب 9 صحابی مسجد میں گئے، اب پہلے تو بتاؤ کہ جو مسلمان یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تمہارا دوست، تو انہیں 9 صحابیوں نے کیا سمجھا تھا؟ مسجد میں گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ دیکھو آج اللہ نے علی کو حاکم بنا دیا ہے. آج اللہ نے علی کو حاکم بنا دیا ہے. اگر علی ہے حاکم تو ہم بنیں گے محکوم. اگر نہیں مانتے تو پھر قرآن کا انکاری. اب کیا فیصلہ ہے؟ تو 9 کے 9 نے کہا کہ ہم نے پہلے علی کو کب مانا ہے. یہ الفاظ ہے ہمارے تفاسیر میں کہ ہم نے پہلے علی کو کب مانا ہے. بس یہ کہنا تھا یا اللہ نے آیت نازل کی یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون. یہ میری نعمت کو جانتے ہیں لیکن جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں، اور ابھی یہ مسلمان ہوئے ہی نہیں ہیں. بھائی زبان سے بات کرو نوجوان، میں تم سے بات کروں. پہلی بات تو یہ جو مسلمان کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ مسلمان صحیح علی قبر میں نہیں آتا. ہاں تو بھائی بخاری شریف میں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بخاری شریف سے اس کو نکالو کہ ملائک پہلے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تو کچھ خاموش بھی ہوں گے جس طرح مجلس میں خاموش ہوتے ہیں. تمہارا نبی کون ہے؟ خاموش. تمہارا کتاب کون ہے؟ خاموش. تمہارا قبلہ کون ہے؟ جب نہیں بتائیں گے تو صحیح بخاری لکھا کہ کہیں گے ملائکہ ایک دوسرے کو کہیں گے کبھی آخری سوال پوچھتے ہیں، اگر اس نے یہ نہ بتایا تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں، اگر یہ بتا دیا تو سمجھنا سارے بتائے گئے. ما تقول فی ھذا الرجل، ما تقول فی ھذا الرجل. بتاؤ یہ مرد کون ہے؟ پتا چلا قبر میں کوئی مرد آتا ہے. بخاری ما تقول فی ھذا الرجل، ما تقول فی ھذا الرجل. بتاؤ یہ مرد کون ہے؟ پتا چلا مرد قبر میں آتا ہے. اب تم نے نام نہیں لکھا لیکن رسول نے خیبر میں بتا دیا تھا، رسول نے خیبر میں بتا دیا تھا کہ رجل کون ہے. لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًّا رَجُلًا، کل میں علم ضرور اس کو دوں گا جو رجل ہے. پتا چلا علی قبر میں آتا ہے. چاہتا ہوں پھر اور کتابوں کی طرف. سب سے تو پہلے علامہ ابن عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں لکھا کہ ابراہیم نامی ایک شخص اپنے دوست یونس کے پاس آیا اور کہا یونس، یہ کس کتاب کا ہاتھ دے رہا ہوں؟ تہذیب التہذیب. کس کا لکھا ہوا؟ علامہ ابن حجر عسقلانی کا. ابراہیم کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کے پاس آیا، اس کا نام ہے یونس. میں نے کہا یونس تو رسول کے پاس تھا، رسول نے حدیث سے قبر بتائی تھی؟ اس نے جواب دیا حدثنی، ہاں رسول نے بتائی تھی. ہنا کلمۃ فقال ہنا کلمۃ رفاہا الناس بھی ہے. لیکن اس میں جو ابھی مسلمان بتاتے ہیں اس میں ایک کلمہ تھا جو ناصفوں نے چھپا دیا ہے. گھبرا گئے. آستہ آستہ میں یاد کر رہا ہوں کہ آستہ آستہ سمجھیں. ہونا کلمۃ نفاہا الناس بھی ہے، لیکن ایک کلمہ تھا جو ابھی مسلمانوں نے چھپا رکھا ہے، اس کو نہیں بتاتے. ناسبیوں نے چھپا رکھا ہے. ناسبی ہے کون؟ آئیے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں. عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. اللہ نے فرمایا کہ ناسبی کتنی بھی عبادت کرے گا
تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ناسبی عامل ہو، عامل لیکن اگر ناسبی کتنا ہی عامل ہو، کتنا ہی عمل کرنے والا ہو، تو اس کی جگہ جہنم ہے۔ پتا چلا ناسبی جہنم میں جا سکتا ہے، ناسبی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب یہ پوچھتے ہیں رسول سے، یا رسول اللہ ناسبی کون ہے؟ آپ نے فرمایا من انکر ان ولایت علی، جو بھی علی کی ولایت کا انکار کر سمجھنا ناسبی ہے۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نار حامیہ، ناسبی کتنا عبادت گزار کیوں نہ ہو لیکن جائے گا جہنم میں۔ اور ناسبی اسے کہتے ہیں جو علی کی ولایت کا انکار کرے۔ قال ہناک فحدثنی بھی، اس نے حدیث بیان کی، لیکن حدیث بیان کرنے کے بعد یونس نے کہا ہنا کلمۃ نکفاہا الناسبیہ، ایک کلمہ تھا جو ناسبی نے نکال دیا ہے۔ فقلت ما ہی، تو ابراہیم کہتا میں نے پوچھا کہ وہ کون سا کلمہ تھا؟ قال انہو لیسأل فی قبرہ من ولیک، آواز ہے قبر میں، رسول فرماتا ہے قبر میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تمہارا ولی کون ہے۔ اس سے بڑھ کر ابھی کون سی میں حدیث سے بڑھوں یا دلیل دوں؟ آواز ہے دیکھو لام قال انہو لیسأل فی قبرہ من ولیک، آواز ہے رسول نے کہا تھا کہ تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تمہارا ولی کون ہے، تمہارا ولی کون ہے؟ ابراہیم نے کہا یوسف پھر کیا؟ رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا من قال علی نجا، بس جس نے بھی قبر میں کہا کہ میرا علی ولی ہے، کہا ہے کہ بلا نجا، تمہاری یہاں بھی نجات ہے، تمہارے آگے بھی نجات ہے۔ بزرگوں زبان سے بات کرو، بزرگوں کی دعائیں جو ہے وہ میرے لیے زبان سے بات کرو، کیونکہ اگر یہاں علی کرنے کی عادت بڑھ گئی تو پھر قبر میں بھی کرو گے، قیامت میں بھی کرو گے۔ قیامت اگر یہاں تجھے علی کرنے سے کچھ گھبراہٹ ہوتی ہے تو معاف کرنا، نقصان علی کا نہیں ہے، نقصان آپ کا ہے۔ کیونکہ یہ ہم جو رات دن علی کرتے ہیں، رات دن، میں نے ابھی شام کو کہا تھا نا کہ جناب ابو ذر کا کیا کام تھا؟ جناب ابو ذر کا کام تھا صبح کو جا کر راستے پر بیٹھنا، اور جو بھی بچہ آتا تھا اس کو پوچھا کہتا تھا علی کر۔ تو ایک مرتبہ رسول کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ جتنے بچے آتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں علی کرو، تو کچھ کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے۔ تو کہا جو نہیں کہتے یسأل عن امہاتہم، جاؤ ان سے پوچھا جائے کہ ان کی ماں نے یہ بچہ کہاں سے لایا تھا، اس کی ماں نے یہ بچہ کہاں نارا۔ ان کی ماں سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کہاں سے لایا تھا، تو علی وہ کرتا ہے جو حلال زیادہ ہوتا ہے۔ پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف، میں کیا میں دوستو اس طرح میں نے کیا کہ ثم لسألن یومئذ عن النعیم۔ قبلہ کتنی کلیئر آیت ہے، کتنی واضح آیت ہے۔ اس کے بعد ثم پتا چلا پہلے اللہ نے کچھ کہا ہے، ثم مانے پھر، ثم کیونکہ ثم کے بعد جو بھی جملہ آتا ہے، ثم لسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے قیامت میں ضرور پوچھا جائے گا نعیم کے بارے میں، پوچھا جائے گا، پھر تم سے ثم لسألن، ضرور نون تاکید لام لازمی، پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں۔ ایک سوال ہی آیا، یہ تو سوال کے محرقہ میں بھی ہے، ایک سوال ہی آیا ابو حنیفے کے پاس کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، یہ نعمتیں کون ہیں؟ کہا اللہ پوچھے گا کھایا کیا تھا، پیا کیا تھا، چاول کتنے کھائے تھے، موسمی کتنی کھائی تھی، سیب کتنے کھائے تھے،
اب وہ سوالی مطمئن نہ ہوا، ہمارے چھٹے امام کے پاس آیا، درود پڑھے محمد علی مدر، ہمارے چھٹے امام کے پاس آیا اور کہا مولا یہ جو اللہ نے کہا کہ ثم لتصلن یومئذ النعیم، تو اس کی معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو وہاں جو گیا تھا اس نے کیا کہا؟ تو وہاں جو گیا تھا اس نے کیا کہا؟ کہ مولا اس نے تو کہا کہ اللہ کھانے پینے کی چیزیں پوچھیں گا۔ آپ نے ہنس کر جواب دیا جو کھلا کر پوچھے وہ بخیل ہوتا۔ دیکھو تو صحیح میرے بزرگوں، آپ نے فرمایا جو کھلا کر پوچھے وہ بخیل ہوتا ہے، جو کھلا کر پوچھے وہ بخیل ہوتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، میں یہاں منڈی بہادین میں آیا، آپ نے مجھے 10 دن کھلایا پلایا، اور جب میں جاؤں آپ میرے ٹانگ میں ہاتھ ڈالے، اب لیکن بتا کتنے سیب کھائے تھے؟ پھر میں آؤں گا۔ امام نے فرمایا جو کھلا کر پوچھتا ہے وہ بخیل ہوتا ہے، میرا اللہ بخیل نہیں ہے، تو پھر مولا یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ آپ میں یسأل عن ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ پوچھے گا کہ علی کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ جہاں میری آواز آ رہی ہے میں کہا نہیں میں ایسے دیکھیں ابھی یہ قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، یہ آیت ہے سورۃ ابراہیم کی اور عجیب آیت ہے، سارے جانتے ہیں اس کو۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء، تم نے نہیں دیکھا کہ پاک کلمے کی مثال پاک شجرے کی طرح ہے، پاک کلمے طیب کلمے کی مثال طیب شجرے کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور شاخ آسمان میں۔ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مثال دی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت فرعها فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور وہ ہر موسم میں پھل دیتا رہتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اپنے حکم سے، اللہ اپنے رب کے پروردگار کے حکم سے ہر موسم میں پھل دیتا رہتا ہے۔ کسی نے کوئی ایسا، ابھی تو سائنس نے، میں نے کیا تھا کہ قدیم و جدید مل گیا ہے، شام کو یہاں صبح کو امریکہ میں، حسین کے صدقے میں میں نے بھی پوری کائنات دیکھی ہے، لیکن مجھے کبھی ایسا کوئی درخت نظر نہیں آیا جس کی شاخ آسمان میں ہو، شاخیں نہیں، شاخ آسمان میں، شاخ آسمان میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سا شجر ہے جس کی جڑ مضبوط ہے، اور دیکھے توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ ایسا درخت ہے جڑ مضبوط شاخ آسمان میں اور اپنے رب کے اذن سے ہر موسم میں پھل دیتا رہے گا ہر موسم میں۔ رسول سے پوچھا صحابہ کرام یا رسول یہ کون سا شجر ہے؟ آپ نے فرمایا کل کعبے میں آنا، آپ نے فرمایا کل کعبے میں آنا تو میں تجھے شجر بھی دکھاؤں گا شاخ بھی دکھاؤں گا، کل کعبے میں آنا میں تمہیں دکھاؤں گا، کل کعبے میں آنا۔ دوسرے دن علی کعبے میں آئے، رسول کعبے میں آئے، صحابہ کرام دیکھے یا رسول اللہ درخت دکھاؤ وہ کون سا شجر ہے، علی کو رسول نے کاندھے پر اٹھایا، اور جب کاندھے پر اٹھایا دیکھو صحابو انا شجرۃ طیبۃ، وہ شجر طیب میں رسول ہوں، فانا اصلھا وہ جڑ میں ہوں، وعلی فرعھا علی اس کی شاخ ہے، علی اس کی شاخ ہے۔ عجیب جملہ ہے، وفاطمۃ لقاء،
کیسا لفظ ہے چاچا، میرے ساداتوں کا سادات لکھا نہیں، اگر لام پر زیر دیکھو تو مطلب پھر جائے گا، وہ فاطمت لقاؤہا، اور فاطمہ اسی درخت کا پیوند ہے، یعنی اگر فاطمہ ہٹ جائے تو نہ رسالت رہتی ہے نہ امامت رہتی ہے۔ بڑا جملہ ہے میرے دوستو، اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا تو، نعرہ حیدری انا شجرۃ طیبۃ، وہ شجر طیب میں رسول ہوں، فانا اصلہا، اس کی اصل میں ہوں، وعلی فروہا، علی اس کی شاخ ہے، وفاطمت لقاؤہا، فاطمہ اس کا پیمند ہے، والائمت ثمرہا، حالانکہ ثمر کی جمع اسمار ہے، لیکن اللہ یہاں نہیں کہا، رسول اسمار نہیں کہا، ثمر کہا، ثمر معنی پھل بھی، ثمر کی معنی ہے اولاد، رسول نے ثمرہا کہا، والائمت ثمرہا، اور اس کی اولاد علی فاطمہ کی اسی شجر کے پھل ہیں، پھل نہیں اولاد ہیں، یعنی جو آئمہ ہوں گے، جو آئمہ ہوں گے اس کی اولاد سے، وہ اس کا پھل ہے، وہ اس کا پھل ہے، وہ شیعتنا اوراقہا، اور شیعہ اس کے پتے ہیں، وہ شیعتنا اوراقہا، اور شیعہ اس کے پتے ہیں، شیعہ اس کے پتے ہیں۔ میں آگے نہیں چلوں گا، پوری حدیث پھر نہیں پڑھ رہا ہوں، انا شجرۃ طیبۃ، وہ شجر طیب میں رسول ہوں، فانا اصلہا، اصل میں ہوں، وعلی فروہا، علی اس کی شاخ ہے، فاطمت لقاؤہا، فاطمہ اس کا پیمند ہے، والائمت ثمرہا، اور آئمہ جو ہیں وہ ثمر ہیں، وشیعتنا اوراقہا، اور شیعہ ہمارے پتے ہیں، پتوں کا تعلق شاخ سے رہتا ہے، پتوں کا تعلق شاخ سے ہوتا ہے، قبلہ وہاں جڑ سے نہیں ہوتا، پتوں کا تعلق شاخ سے ہوتا ہے۔ اب دیکھو رسول کس طرح کرا، من تعلق بفرہا نجا، جس نے بھی شاخ سے تعلق رکھا وہ نجات پا گئے۔ یہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ حوالہ دے رہا ہوں تاریخ مدینہ کا، تاریخ مدینہ کا، تاکہ میں تک ٹیپ ہو جائے۔ من تعلق بفرہا نجا، جس نے بھی تعلق رکھا شاخ سے وہ نجات پا گیا۔ ومن زاغ ہوا، ومن زاغ ہوا، ومن زاغ ہوا، اور جس نے شاہ کو چھوڑ دیا وہ گر کر ہلاک ہو گیا، جس نے شاہ کو چھوڑ دیا وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ توجہ، میرا مقصد کچھ اور ہے، اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ محمد بن حرب ہلالی، درود پڑھیں محمد عالم پر۔ یار لاؤڈ اسپیکر نے بڑا تنگ کیا ہے، لیکن کیا کروں، اب نبھانا ہے۔ میں کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری قابلیات بڑھتی نہیں ہے، بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ محنت کر، آپ کی وجہ سے میں محنت کر رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ محمد بن حرب ہلالی، محمد بن حرب ہلالی، یہ ہمارے تفسیر برہان کے الفاظ ہیں۔ محمد بن حرب ہلالی ہمارے چھٹے امام کے پاس آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ جب بہت دیر گزر گئی، امام نے فرمایا محمد بن حرب ہلالی، تمہارے دل میں کچھ ہے؟ مولا میرے دل میں کچھ ہے، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ کہا تم بتاتے ہو یا میں بتاؤں؟ وہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ تفسیر برہان ہے، تم بتاتے ہو یا میں بتاؤں؟ وہ بات کون سی ہے؟ کہا رسول کے بیٹے آپ ہی بتائیں وہ بات کون سی ہے جس نے ساری رات مجھے نیند کرنے نہیں دی۔ کہا محمد بن حرب ہلالی، تم نے ساری رات سوچا ہے کہ رسول تو وہ تھا جس کو اونٹنی بھی اٹھاتی تھی، جانور بھی اٹھاتے تھے، اس کو علی کعبے میں اٹھا کیوں نہ سکے؟ نہیں سمجھ میں آیا، اتنا بڑا میرا سمجھ نہیں ہے۔ کہا ساری رات میں نے سوچا ہے، ساری رات میں نے سوچا ہے کہ میرے رسول تو وہ تھے جو جانوروں پر سواری کرتے تھے، جن کے سواری جانور ہوتے تھے، اونٹنی اونٹ، لیکن اس کو علی کعبے میں اٹھا کیوں نہ سکے؟ ہاں ایسا یہی سوال ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ، اگر علی رسول کو اٹھاتے، اگر رسول کو علی کعبے میں اٹھاتے، اگر علی اٹھاتے تو دنیا کا کیا ہوا؟ ہمارے نے بھی تو اٹھایا تھا۔ سمجھے میرے اشاروں کو، سمجھے؟ نعرہ حیدری تک تمام مسلمان بھائیوں کے لیے کہیں گے کہ ہمارے نے بھی تو اٹھایا تھا۔
ہمارے نے بھی تو اٹھایا تھا، اسی لیے علی سوار ہوئے، کیونکہ رسول کے جو کاندھے تھے اس پر لکھا ہوا تھا، ایک تو لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد رسول اللہ، یا ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسری طرف نصر من اللہ فتح قریب، اور اس پر تھے علی کے پاؤں، اس پر تھے علی کے پاؤں۔ رسول کے اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح میں معصوم ہوں اس طرح یہ علی معصوم ہے۔ جس طرح میں معصوم ہوں اس طرح یہ علی معصوم ہے، جس طرح میں معصوم اس طرح علی معصوم ہے، جس طرح میں معصوم ہوں اس طرح علی معصوم ہے۔ رسول ہمارا چھٹا امام خاموش ہو گیا، پھر پوچھا مولا اور بتاؤ، کہا ظرف ہے؟ دیکھیں نوجوانوں بزرگوں، کہا ظرف ہے سننے کا؟ ہے سننے کا ظرف؟ ہاں مولا سننے کا ظرف ہے۔ کہا جب شمع روشن ہوتی ہے، جب شمع روشن ہوتی ہے تو روشنی بلند ہوتی ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ بات نہیں سمجھ میں آئی، بات نہیں۔ جب شمع روشن ہوتی ہے تو روشنی شمع سے بلند ہوتی ہے۔ شمع ہے رسول، روشنی ہے علی۔ اب پتا چلا، اب پتا چلا، اب پتا چلا۔ نہیں نوجوانوں، ایسا نعرہ نہ سن کے نعرہ میں نے کہا رسول ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ جب شمع جلتی ہے تو روشنی بلند ہوتی ہے۔ شمع ہے رسول، روشنی ہے علی۔ یہی سبب تھا، یہ امام کا فرمایا، اسی طرح یہی سبب تھا کہ جب رسول کا آپ کا حسین پر پہنچے تو علی پہلے تھا۔ نعرہ حیدری۔ جب شمع جلتی ہے تو روشنی بلند ہوتی ہے، جب شمع جلتی ہے تو روشنی بلند ہوتی ہے۔ کہا یہی سبب ہے۔ کہا مولا اور بتائیں۔ کہا ظرف ہے؟ کہا ظرف ہے سننے کا؟ کہا ظرف ہے سننے کا۔ کہا جب مولا علی دوش رسول پر سوار ہوا تو رسول نے پوچھا یا علی کیف وجدت نفسک، یا علی اپنے آپ کو کیسا سمجھ رہے ہو؟ یا علی کیف وجدت نفسک، یا علی اپنے آپ کو کیسا سمجھ رہے ہو؟ فقال لو شئت لنلت فوق سما، لو شئت لنلت فوق سما۔ آواز یاسر اگر میں چاہتا کہ آسمان کو چھو لیتا، میں اتنا بلندی پر ہوں، میں اتنا بلندی پر ہوں، میں اتنا بلندی پر ہوں، میں اتنا بلندی پر ہوں کہ اگر چاہوں تو آسمانوں کو قبضے میں ہے، ساری کائنات میرے قبضے میں ہے، کائنات میرے قبضے میں، کائنات میرے قبضے میں، کائنات میرے قبضے میں۔ اور کہا ہلالی جب علی اترے تو ہنسنے لگے۔ رسول نے پوچھا یا علی ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا یا سے اتنی بلندی سے اترا کوئی چوٹ نہیں لگی۔ یا رسول اللہ اتنی بلندی سے اترا کوئی چوٹ نہیں لگی۔ آواز ہے یا علی آپ کو چوٹ کیسے لگتی جب اٹھانے والا رسول ہو، اتارنے والا جبرائیل ہو؟ یا رسول اللہ میں اتنی بلندی سے اترا اور مجھے چوٹ نہیں لگی۔ آپ نے بھائی یا علی آپ کو چوٹ کیسے لگتی جب اٹھانے والا رسول ہو، اتارنے والا جبرائیل ہو؟ کہا مولا اور بتائیں، مولا اور بتائیں، سبحان اللہ، مولا اور بتائیں، مولا اور بتائیں۔ کہا اگر ظرف ہے تو بتاؤں؟ ہاں مولا بتائیں۔ ہاں اسی تفسیر برہان کو ضرور پڑھنا، تفسیر برہان کو اس آیت کے ذیل میں ضرور پڑھنا۔ محمد بن حرب لالی ہمارے چھٹے امام کے پاس آیا، کہا مولا پھر بتائیں، آگے کچھ بتائیں؟ کہا ظرف ہے جو بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ کہا رسول نے علی کو اٹھا کر دنیا کو بتایا کہ میری نسل علی کے پشت سے چلے گی، میری اولاد چلے گی علی کی پشت سے، علی کی پشت سے اولاد چلے گی۔ اتنے میں خاموش ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ یا مولا اور بتائیں۔
کہا ابھی آخر میں بس یہ بات بتاتا ہوں، پھر نہ پوچھنا، کیوں تم نے پوچھا تو تم دیوانے بن جاؤ گے، پھر نہ پوچھنا ورنہ تم دیوانے بن جاؤ گے، پھر نہ پوچھنا کہ دیوانے بن جاؤ گے۔ ہاں مولا بتائے، کہا رسول نے علی کو کاندھوں پر اٹھا کر دنیا کو بتایا کہ جہاں لا الہ الا اللہ محمد سے ختم ہوتا ہے وہاں سے علی ولی اللہ شروع ہوتا ہے۔ ہماری زندگی یہ ہے، ہم مرے کیوں؟ مرے وہ جس کا امام مرے، مرے وہ جس کا امام مرے۔ اور کیا بتایا اللہ نے؟ توتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، وہ ہر موسم میں اپنے پروردگار کے حکم سے پھل دیتا رہتا ہے۔ ہے کوئی ایسا پھل؟ سبحان اللہ۔ پتا چلا کہ آج بھی اسی شجر کا کوئی پھل ہے، آج اسی شجر طیبہ کا، آج اسی شجر طیبہ کا کوئی پھل ہے۔ 72 مذاہب میں شیعہ مذہب میں یہی فرق ہے کہ 72 کے پاس نہیں، ہمارے پاس ہمارا 12واں ہے۔ ہمارا 12واں ہمارے پاس موسوم ہے۔ وَمَثَلُ كَلْمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نَجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ کتنا عجیب مثال ہے۔ میں علی کی محبت کی مستی میں تقریر کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، خدا کرے سمجھے جو میں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ زیادہ مجھ سے سمجھتے ہیں۔ وَمَثَلُ كَلْمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نَجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور خبیث کلمے کی مثال، پتہ چلا کلمہ خبیث بھی ہوتا ہے، کلمہ خبیث بھی ہوتا ہے، یعنی الفاظوں میں ہم پھنس گئے ہیں۔ ولی، ارے میں نے کل بتایا تھا کہ اللہ نے شیطان کو کافروں کا ولی کہا ہے۔ ولی علی بھی ہے، ولی شیطان بھی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، یہ کافروں کا ولی ہے۔ تو میں نے کہا میرے دوستو یہاں پہ اللہ نے کلمہ دو بتایا، ایک شجرہ طیب اور ایک کلمہ طیب، ایک کلمہ خبیث، اور اللہ تعالیٰ اس کی مثال ہے شجرہ خبیث کی طرح، جس کی جڑ تو ہے ہی نہیں، اس کو قرار نہیں ہے، اس کو قرار نہیں ہے۔ جہاں پھینکو وہاں جاتی ہے، جہاں پھینکو وہاں جاتی ہے، اس کو قرار نہیں۔ یہاں سے پتا چلا کہ خباثت میں اور طہارت میں فرق کیا ہے۔ جہاں طہارت ہوگی وہاں قرار ہوگا، جہاں نجاست ہوگی وہاں فرار ہوگا۔ نعرہ حیدری نہیں۔ ٹیک دے کر بیٹھے ہوئے، میں آپ کو آئندہ آؤں گا، بیٹھے نہیں دوں گا۔ ابھی تو میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کا خود میں کر رہا ہوں۔ میں دوستو میں آپ سے ابھی تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میں کہا وَمَثَلُ كَلْمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نَجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور خبیث کلمے کی مثال ہے شجرے خبیث کی طرح، جس کی جڑ تو ہوتے ہی نہیں، وہ زمین کے اوپر رہتی ہے، اس کو قرار تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ زمین کے اوپر رہتی ہے، جب چاہو فرار۔ تو پتا چلا جہاں طہارت ہوگی، جہاں شجرہ طیب ہوگا، جہاں کلمہ طیب ہوگا وہاں قرار ہوگا، اور جہاں خباثت ہوگی وہاں فرار ہوگا۔ اب جا کر رات ڈھونڈنا کہ بھاگا کون اور میدان میں قرار کون رہا۔
سر ہلا رہے ہیں. جہاں طہارت ہوتی ہے، جہاں طہارت ہوگی وہاں قرار ہوگا، جہاں نجاست ہوگی وہاں فرار ہوگا. اب رات جا کر سوچنا فرار کون ہے، قرار کون ہے. اگر یہ تمہیں سمجھ میں آیا تو تمہیں کلمہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. جب تک تمہیں خبیث سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک تمہیں شجرہ طیب سمجھ میں نہیں آئے گا، کلمہ طیب سمجھ میں نہیں آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جہاں 14 ہیں یہ شجرہ ہے طیبہ، اور یہی شجرہ طیبہ ہے جس کے لیے اللہ آدم کو کہا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا. یہی شجرہ طیب ہے جس کے لیے اللہ نے آدم کو کہا تھا اس کے قریب نہ جانا. ادھر ارادہ کیا کہ میں بھی ایسا بنوں تو اللہ نے جنت سے نکال دیا. ارے جو ارادہ کرے اس کو اللہ جنت سے باہر نکالتا ہے، تو جو ان کی ہمسری کرے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ سن میرے دوستو، یہی ہیں وہ. میں کہتا ہوں میرے پاس قبلہ ایک ہی، میرے پاس ایک ہی سوال، جو میں کسی مولوی سے کوئی سوال نہیں کرتا، سارے میرے پاس آتے، میں ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ کربلا کا واقعہ حسین حق پر تھا یا یزید؟ جتنی مساجد ہیں ان سے لکھوا کے لے کر کہ یزید حق پر تھا یا حسین پر حق پر تھا. کبھی نہیں لکھ دیں گے کہ حسین حق پر تھا، کبھی نہیں لکھ دیں گے. میں آپ کو لکھ دوں کیوں؟ اگر لکھ دیتے ہیں کہ حسین حق پر تھا تو پھر ان سے پوچھو کہ صحابی کے بیٹے بھی تھے، وہ کربلا میں حسین کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ دیکھنے میں تو یہ آتا یہ تو وہاں یزید کے لشکر میں تھے، سب سے پہلے انہوں نے یزید کی بیعت کی تھی. پتا چلا میں دوستو، کیونکہ یہ شجرہ طیب کے پاس تو کبھی گئے نہیں، یہ کلمہ طیب کے پاس تو کبھی گئے نہیں. ہاں، اور حسین نے بھی ایسے چنے تھے جہاں نجاست کا داغ نہیں تھا. حسین نے بھی ایسے چنے تھے. پھر مجھے حکم آئے میں شہزادے قاسم کی شہادت پڑھوں. میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں نے کیا تھا میرے دوستوں کہ کب تک میں تو دوستو رونے کے لیے 3 الفاظ کافی ہیں: حسین، کربلا، شام. رونے کے لیے 3 لفظ کافی ہے: حسین، کربلا، شام. یہ رونے کے لیے کافی ہیں. میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں نے کیا تھا میرے دوستو کہ یہ شہزادہ قاسم جب جناب حسن کی شہادت ہوئی ہے، جناب حسن کی شہادت ہوئی، جناب حسن کو زہر ملا، تو یہ شہزادہ قاسم 2.5 برس کا یا 3 برس کا تھا. رات کو ماں نے کہا بیٹا جاؤ پھپھی کو بتاؤ کہ آپ کے بھائی کو زہر مل گئی ہے. 2.5 برس کا بچہ تھا. بابا کا ماما سر میں ڈالا، دروازے پر آیا، دروازے پر جناب عباس پہرا دے رہے تھے. یا ایک مرتبہ پوچھا کون ہو؟ زینب کے دروازے پر آنے والا. بس یہ کہنا تھا یا اندر سے آواز ہے عباس اس کو نہ روک، میرے باپ نے ساری رات مجھے نیند نہیں کرنی. عباس میری ماں نے مجھے ساری رات نیند نہیں کرنے دی، میرے بھائیا کو زہر مل گئی ہے، میرے بھائیا کو زہر مل گئی. اور میرے دوستو جب جناب حسین آیا، جناب زینب آئی اور وصیتیں ہونے لگی، تو جناب قاسم کو حسن نے سینے پر لٹایا اور لٹا کر کہا بیٹا میرے بھائیا کا خیال رکھنا، کربلا میں میں نہیں ہوں گا، اپنے چچا اپنے مولا حسین کا خیال رکھنا. خیال رکھنے کا نام آیا. کہا بابا میں ایسی قربانی دوں گا کہ اوروں کی لاشیں خیمے میں آئیں گی، میری لاش بھی خیمے میں نہیں آئے گی. بابا اوروں کی لاشیں پہچانے میں آئیں گی، میری لاش پہچانے میں نہیں آئیں گی. ہاں میرے دوستو، وہ کربلا کا واقعہ وہ آ گیا. میرے دوستو ہر روز شب عاشور حسین نے جب خیموں کا معائنہ کیا،
معائنہ کرتے کرتے جب میں فروا کے خیمے کے دروازے پر آیا تو دیکھا میں فروا رو رہی ہے اور کرے قاسم بیٹا میں سید زادی نہیں ہوں، قاسم بیٹا میں سید زادی نہیں ہوں، اگر آپ کا باپ ہوتا تو مجھے مشکل نہ پڑتی۔ میں نے کیا تھا یہ جناب ام فروا اتنی محجوبہ بی بی تھی کہ ساری زندگی حسین کے سامنے نہیں آئی تھی۔ یہ جناب ام فروا اتنی محجوبہ تھی، اتنی پردے دار تھی کہ ساری زندگی حسین کے سامنے نہیں آئی تھی۔ میرے دوستو رات شب شروع ہوئی، آدھی رات گزر چکی تھی، یا جناب ام فروا نے کہا جناب قاسم کو بیٹا جاؤ تو صحیح اپنے مولا سے پوچھ کر آؤ کہ تمہارا نام مرنے والوں میں ہے، تمہارا نام شہید ہونے والوں میں ہے۔ جناب قاسم چلا، جناب قاسم چلا، 12 اور 13 برس کی عمر کے درمیان ہے، آیا حسین مسلح پر بیٹھا تھا، اپنے پروردگار سے راز اور نیاز کی باتیں کر رہا تھا، یا اتنے میں جناب قاسم آئے، آن کے حسین کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ آج جناب حسین نے جو پیچھے دیکھا تو دیکھا حسین حسن کا بیٹا بٹھا ہوا ہے، جناب قاسم کو اٹھایا، گود میں بٹھا لیا اور کہا بیٹا بیٹا مجھے آپ کے سینے سے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے آپ کے سینے سے حسن کی خوشبو آ رہی ہے، بیٹا کیوں آئے ہو اسی وقت؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ سو جانا۔ کہا ماما، کہا چچا، مولا مجھے اماں نے بھیجا ہے اور اماں نے کہا ہے کہ حسین سے جا کر پوچھ کے بتاؤ کہ تمہارا نام مرنے والوں میں ہے یا نہیں۔ حسین نے گلے سے لگایا اور کہا بیٹا آپ کا تو کیا، آپ کے چھوٹے بھائی اصغر کا بھی نام ہے، اصغر کا نام آیا، اصغر کا نام آیا۔ یہ جناب قاسم نے انگڑائی لی اور اٹھ کر کہا مولا میرا بھائیا تو اتنے چھوٹا ہے جو گھٹنوں پر بھی چل نہیں سکتا، بتاؤ یہ کیا کام ہمارے خیموں تک پہنچ جائے گی؟ یہ کہنا تھا، گلے سے لگایا، بیٹا جاؤ کشتی مجال ہے جو تمہاری موجودگی میں کوئی خیموں تک پہنچے۔ جناب قاسم آیا، ماں کے آگے بیٹھ گیا، ماں کے آگے بیٹھ گیا، خاک پر بیٹھ گیا، کہا بیٹا کیا مولا نے کچھ نہیں بتایا؟ کہا ماں مجھے پرانے کپڑے پہناؤ، یہاں سے نجف نامی شہر قریب ہے، وہاں میرے دادا کی مزار ہے، میں وہاں جاؤں گا، دادے کو کہوں گا دادا آپ کا بیٹا مجھے اجازت نہیں دے رہا، آپ کا بیٹا مجھے اجازت نہیں دے رہا، مولا آپ کا بیٹا مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ جناب میں فروا اٹھی، انگلی میں پکڑا جناب قاسم کی، جناب زینب کے خیمے میں آئی اور آتے ہی کہا آقا زادی اگر حسن ہوتا تو آج مجھے آپ کے خیمے میں آنا نہ پڑتا، میں مجبور ہوں، میں بیوہ ہوں، ہاں مجھے اپنے بھائی سے بتا کر بتا کہ میرے بچے کی قربانی قبول ہے یا نہیں، میرا بچے کا مرنے والوں میں نام ہے یا نہیں۔ اب جناب زینب نے سر پر چادر لی اور اپنے بھاوج کو لے کر حسین کے خیمے میں، جیسے ہی حسین نے بھاوج کو دیکھا اٹھ کر سلام کیا اور کہا بھاوج تمہارا اس وقت کیا کام آیا نے کہا۔ جناب زینب نے کہا بھیا یہ اسی لیے آئی ہے کہ اس کو بتاؤ کہ قاسم کا نام مرنے والوں میں ہے یا نہیں، بس یہ کہنا تھا۔ یا حسین نے کہا ہاں بھاوج، ہاں بھابھی جان، اگر قاسم کی قربانی اصغر سے بڑھ نہ جائے، اگر قاسم کی قربانی اکبر سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین کہہ کر نہ ماننا، جاؤ جا کر سو۔ شب عاشور گزری، 10ویں کا دن چڑھا، لاشوں کو لاشیں آنے لگی، ایک مرتبہ حسین آیا، بھابھی جان قاسم میرے حوالے کرو، بھابھی جان قاسم میرے حوالے کرو۔ اب جناب حسین نے قاسم کا حق مجھے حوالے کرو۔ جناب رباب نے کا ارشاد فرمایا مولا جب میں مدینے سے چلی تھی میرے دل میں تمنا تھی کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گی، مولا آج میرا بیٹا شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے، مولا مجھے اجازت دو میں اپنے بیٹے کو کپڑے پہناؤں۔ جو صندوق تھی حسین نے اٹھائی، جناب زینب کے خیمے میں آئے، اب جو کپڑے تھے جناب زینب نے پہنائے، جو حسن کا تاج تھا وہ حسین نے پہنایا۔ جناب سکینہ دوڑتی ہی آئی، پھپھی اماں مجھے اجازت دو میں قاسم بھیا کو جوتی پہناؤں، اماں
مجھے اجازت دو میں بھیا کو جوتی بناؤں. جناب سکینہ نے جناب قاسم کو جوتی بنائی. اب اتنا چھوٹا تھا جناب قاسم کا ہوش ہے جب گئے ہیں تو خود سوار ہو کر گئے, لیکن قاسم اتنا چھوٹا تھا کہ حسین نے گود پر اٹھا کر قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا, اور ادھر قاسم چلے ادھر حسین ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے, زینب خیمے کے دروازے پر کھڑی ہو گئی, اور جناب رباب مسلح پر بیٹھ گئی. جناب رباب مسلح پر بیٹھ گئی. میرے دوستو تھوڑی دیر گزری یا قاسم گھوڑے سے گرے, ادھر قاسم گھوڑے سے گرے, حسین ریت کے ٹیلے پر گرے, زینب خیمے کے دروازے پر گری, اور قاسم کی ماں سجدے میں گری. یا اللہ تمہارا لاکھوں احسان ہے کہ میری قربانی قبول ہو گئی. ہاں گھوڑے سے جیسے ہی گرا. ارے میرے دوستو ہم جناب قاسم کی پیمالی پڑھتے ہیں. پیمال تو سارے لاشیں ہوئی تھی, لیکن یہ قاسم کے پیمالی کا کیوں پڑھتے ہیں؟ قاسم کے پیمالی کا اسی لیے پڑھتے ہیں اور جو شہداء تھے ان پر گھوڑے تب دوڑائے گئے شہادت کے بعد, لیکن قاسم ابھی زندہ ہی تھا کہ گھوڑے دوڑائے گئے. قاسم ابھی زندہ ہی تھا کہ گھوڑے دوڑ گئے. اور ہمارے بار امام نے فرمایا کہ میرا سلام ہو کربلا کے نازک ترین شہزادے پر جن کی بائیں طرف کی مسلح دائیں طرف آ گئی تھی اور دائیں طرف کی مسلح بائیں طرف آ گئی تھی. ارے حسین جیسا شہنشاہ قاسم کو وہاں لایا جہاں اکبر کی لاش تھی, اور اوپر سے کہ یا اللہ آج میں حسین غریب ہو گیا, یا اللہ آج میں حسین غریب ہو گیا. ماتم حسین. رونا ثواب جس پہ نہ رونا حرام ہے, چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے. یہ مجلس حسین علیہ السلام